باب التطوع، فرائض کے باب پورے ہو گئے۔ فرض نماز، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد، ہر ایک کا چیپٹر لا کے اس کی حدیثوں کو خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب مشکات نے جمع کیا۔ پھر چاشت کی نماز وغیرہ آئی۔ اب آگے نوافل، یعنی سارے نوافل جو ہیں، تحیۃ الوضو یا مسجد، بعض نے تحیۃ رب المسجد یا رب الوضو، جو خیر اصطلاح ہے جو بھی اس کے، اور استخارہ نماز کا، استخارے کی نماز، توبہ کی نماز، حاجت کی نماز، اور آگے صلاۃ تسبیح کا اگلا چیپٹر آئے گا۔ اب ان نوافل کو لا رہے ہیں۔ 1322 نمبر روایت ہے مشکات المصابیح کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال کو فجر کی نماز کے وقت، اے بلال حدثنی، مجھے ذرا بتا تو صحیح، بیرجع عمل عملتہ فی الاسلام، اسلام میں تو نے کون سا کام شروع کر دیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے؟ کون سا کام ہے؟ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے، یعنی مجھ سے آگے تیرے جوتوں کی آواز مجھے آئی ہے۔ اس پہ ہم پیچھے بھی ایک اشارہ بات کر چکے ہیں کہ اب یہ کیا ہے، حضرت بلال کی آواز آگے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ھذا من باب تقدیم الخادم علی المخدوم، جس طرح مخدوم سے آگے خادم ہوتے ہیں نا، خادم کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے حضرت صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، ہوتے ہیں نا خادم، آگے ہو کے لوگوں کو سے راستہ بنوا رہے ہوتے ہیں گزرنے کے لیے۔ بس اسی طرح ہے جنت میں حور و ملائک غلمان، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت بلال آگے جا کے کہیں گے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اپنی ڈاچی پہ ہوں گے داخل سوار ہو کے، تو اس کی مہار بلال حبشی نے پکڑی ہوگی، اور یہ خادم ہوں گے آگے آگے چلتے ہوں گے۔ تو فرمایا میں نے وہ آگے آواز تیری سنی ہے، یعنی اب فرمانے کا مقصد کہ میری امت میں بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، جناب بلال حبشی سے رتبے میں حضرت خلفائے اربعہ رسول اللہ کے خلفائے راشدین، وہ اونچی شان والے ہیں، حضرت بلال حبشی سے رتبے میں۔ فرمایا یہ شان اللہ نے تجھے ہی دی ہے، تو بتا کام کیا کرتا ہے، نیک عمل کون سا کرتا ہے۔ اور اچھا پھر یہاں پہ یہ جنت میں وہ آواز پیدا ہوئی، حضور تو بھی جنت میں گئے ہی نہیں، ہم بھی جنت میں نہیں گئے، آقا کریم صاحب مشاہدہ فرمانے گئے ہیں، یعنی یہ بات ہے کہ جب انٹری ہوگی حضور علیہ السلام کی شان قیامت کے دن، یہ تو تب کی بات ہو رہی ہے، ابھی قیامت نہیں آئی۔ 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے حضور بلال حبشی کو یہ فرما رہے ہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی کئی سو سال پڑے ہیں قیامت کو، پتہ نہیں کب آنی، ہمارے علم میں نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن حضور بلال کو فرما رہے ہیں۔ یہ کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں روز قیامت جب آقا کریم علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، بلال حبشی پاک نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی، وہ آگے آگے چلتے ہوں گے، لوگوں کو کہیں گے پیچھے ہو، حضور آ گئے۔ جب آگے چلیں گے اس وقت جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں سے آواز پیدا ہوگی، رسول اللہ نے اس کو 1450 سال پہلے سن لیا تھا، حضور کو پتہ تھا کہ آواز ہو گئی اس کے، حضور نے سن لیا۔ مولا علی قاری نے بھی یہ بات کی، فرماتے ہیں ھذا امر کوشف بھی علیہ السلام من عالم الغیب، یہ عالم الغیب کا معاملہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا، کھول دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نے، اور پھر حضور نے بلایا، پھر پوچھا حضرت بلال سے، کیوں پوچھا؟ ایک تو اس کے نیک عمل کا پتہ چل کے اس کو میں خوشخبری سناؤں، کام دو ہوں گے، ایک تو جب میں اس کو یہ بشارت دوں گا یہ میرا بلال اس کام پہ زیادہ استقامت اختیار کرے گا اور اس کے اوپر ڈٹا رہے گا، اور باقی سننے والوں کو اس کام کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل جائے گا، یہ مطلب تھا۔ تو فرمایا کیا کرتا ہے؟ عرض کی حضور میں نے تو کوئی اپنے ہی پاس سے کوئی بہت عمل نہیں ہے کو گڑا، لیکن یہ ہے میں پاکی حاصل کرتا ہوں، رات ہو یا دن ہر گھڑی میں میں باوضو رہتا ہوں، اور دوسرا اللہ صلی تو بذالک طہور، جب وضو کرتا ہوں میں اس وضو کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو ہم جس کو کہتے ہیں، علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تحیۃ رب الوضو کا ایک ٹرم استعمال فرمائی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نماز نہیں ہوتی،
یہ وضو کے خدا کے لیے ہوتی ہے، تو ہے تحیت رب الوضو، وہ فرماتے تھے۔ تو یا رسول اللہ میں وضو کے لیے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، بس یہ کام کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے شان عطا فرمائی جو آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، متفق علیہ، بخاری مسلم نے روایت کیا۔ 1323۔ اب اس کے اندر ان 2 رکعتوں کی فضیلت بیان ہوئی، ہمیشہ باوضو رہنا اور تحیت رب الوضو کے 2 نفل پڑھنا۔ 1323 نمبر روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے کاموں میں جیسا کہ ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ استخارہ پہلے تو سمجھ لیں کہ دینی امور میں نہیں ہوتا، دنیاوی امور میں ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے میرا دل کرتا ہے میں ایک ٹرسٹ کھولوں اور میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، استخارہ کر لوں مجھے کھانا کھلانا چاہیے کہ نہیں۔ بندہ کہ میں استخارہ کر لوں مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، کل صلاۃ و تسبیح مسجد میں استخارہ کر لوں میں جاؤں کہ نہ جاؤں، ان کاموں کا، نیکی کے کاموں کا استخارہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو دنیاوی امور ہیں، دنیا کے کام ہیں، کاروبار کرنا ہے، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یا کہیں آپ نے جاب کرنی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں دنیاوی امور سے جن کا آپ کا تعلق زیادہ ہے، ان کے بارے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سکھاتے، اب نماز استخارہ آ گئی اور دعا استخارہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے جب تم میں سے کو بندہ کسی کام کا ارادہ کرے، چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے فرضوں کے علاوہ نفل، پھر کہے اللہم انی، اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، تیری قدرت کے وسیلے سے تیرے فضل عظیم کا میں سوالی ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے، ان کنت تعلم کا کبھی ترجمہ یہ نہیں کرنا اللہ اگر تو جانتا ہے، یہ جملہ شان نہیں اللہ رب العالمین کی، اگر تو جانتا ہے، اس کے اندر یعنی شک ہے، شرط۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، قیامت تک جو ہوگا، آج سے اربوں سال بعد کون سا ذرہ کس سیکنڈ میں اپنی جگہ سے حرکت کر کے کتنا ہٹے گا، ہمارا ایمان ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات علامہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر شے اس کے علم میں۔ دل میں ہمارے آج سے 1000 سال بعد جو مخلوق ہوگی دنیا پہ یا نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں جو خیالات آئیں گے ہمارا مولا آج بھی ان خیالات کو جانتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تیرے علم مبارک میں اگر تو یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، یعنی تیرے علم میں تو ہے لیکن میں دعا کر رہا ہوں تیرے علم کے مطابق، اگر وہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، زندگی میں، عاقبت امری، آخرت میں، او کالا، یا فرمائیے راوی کا شک ہے، او کالا فی عاجل امری و عاجلہ، دنیا و آخرت کے امور میں یہ معاملہ صحیح ہے تو مجھے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے میرے لیے بہتر ہے تو مجھے قدرت دے دے، معاملہ میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت بھی عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم مبارک کے مطابق وہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں، شر ہے، برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے آخرت کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، فصرف عنی، مجھ سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے دور کر دے، وہ کام مجھ سے دور کر دے وقت، اور اللہ مجھے خیر کی قدرت عطا فرما، خیر حیث کان، جہاں پہ بھی ہو، جہاں خیر ہے وہاں تو مجھے میرا لکھ دے، تقدیر لکھ دے، پھر اس خیر پر مجھے راضی بھی کر دے۔ قرآن پاک میں ہے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ان قریب ایک چیز تم اسے ناپسند جانتے ہو، ان قریب ممکن ہے اللہ اس میں سے تمہارے لیے خیر پیدا کر دے، بہتر ہو تمہارے لیے، وقتی طور پہ صحیح نہیں لگ رہی لیکن ایک کام آپ کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے، ممکن ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ تو بندہ دعا حضور نے کتنی حسین سکھائی، اللہ اگر کام اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، مجھے بہتر عطا فرما اور اس بہتر پہ پھر مجھے راضی بھی کر دے، یہ نہ ہو میں اس پہ نہ شکرہ ہو جاؤں، ہو میرے لیے بہتر میں شکری کرتا رہوں، یہ دعا بھی نہیں کرنی، اللہ مجھے راضی کر دے۔ فرمایا پھر بندہ اپنی حاجت کا نام لے دے، حاجت کا آج آپ نہ لیں کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں عربی میں، اب صحابہ کرام جس طرح دعا فرما دیا ہے تو ہو نا عربی پہ وہ ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، تو اس کے بعد بندہ دعا، تو آپ دل میں بھی ارادہ کر لیں، اللہ دل کو جانتا ہے، عربی میں نہیں تو آپ یہ دعا استخارہ پڑھنے کے بعد آپ اردو میں بھی دعا کر لیں، مولا صاحب زبانوں کو مولا دل کی جانتا ہے، دل کی سنتا ہے، ہاں تو بندہ اردو میں بھی اگر لے لے تو کوئی نہیں اس میں۔
اچھا جی، اور حدیث پاک اور بھی بہت ساری لکھی ہیں کہ فرمایا یہ ابن آدم کی خوش بختی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرے، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ بندہ کبھی نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو. اور پھر ہے کہ آپ 3 دن کریں، نہیں آیا 7 دن تک کریں دعا پر، اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ نفل پڑھیں 2، اور نفل پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے اپنی حاجت کا نام لیں. ٹھیک ہے، تو مثلا کئی بار ایسا نہ ہو کہ ہمارے بندے اندر ہی دعا استخارہ کرنے کے اندر ہی آدھی دعا اور آدھی اندر پنجابی، آدھی اردو، پھر آدھی دعا. ایسے نہیں، ایک بار دعا ردم سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دل میں کر لیں، دعا زبان سے کر لیں، حاجت کا نام لیں، پھر سو جائیں. اور کوشش کریں اس دوران کسی سے کلام نہ کریں، بس دعا استخارہ پڑھنے کے بعد فوراً سو جائیں، کوشش یہ کریں. تو پھر آپ کو خواب آئے گی، خواب میں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ استخارہ ایسا ہے. ویسے خوابوں کی تعبیریں بہت زیادہ پتہ نہیں چلتی، بعض اوقات بعض بندوں کو اس کی پتہ نہیں چلتی، اہل علم کے پاس جانا پڑتا ہے. تو لیکن اکثر میجورٹی اسی طرح ہوتی ہے، سفیدی نظر آ جائے کہ نور ہی نور ہے، روشنی ہے، سبزہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، ایک دوست سے انہوں نے بتایا کہ میں نے استخارہ کیا، اس طرح رشتے کا استخارہ تھا، تو مجھے نظر آیا کہ میں چاند کی چاندنی میں کھڑا ہوں، بڑا نور ہے. تو یعنی اس طرح کی خواب آنا یہ اچھی ہے، تو پتہ چل جاتا بندوں کو. ایک نے مجھے بتایا کہ مجھے حضرت صاحب خواب آئی استخارے میں کہ میں سفید رنگ کے گھوڑے پہ آیا ہوں اور میں اترا ہوں، اور وہ گھوڑا چلا گیا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور وہ جا کے اپنا چراگاہوں میں چرنے لگ گیا. مجھے یہ خواب آئی ہے کاروباری والے سے، تو بڑی اچھی خواب ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، خیر ہوگی. یعنی اس طرح ہوتا ہے، ضروری نہیں ایگزیکٹ آپ کو بندہ نازل ہو آ کے آپ کو بتایا اچھا بھائی تو ہے منگے انہیں جو ہے، ایسے نہیں ہوتا، اشارے ہوتے ہیں. دوسری فصل ہے 1324 نمبر روایت ہے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو بکر صدیق نے، و سادہ کا ابو بکر، اور ابو بکر تو سچے ہی ہیں، ابو بکر تو سچے ہیں، سبحان اللہ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی جب کسی سے حدیث سنتے، حدیث بیان کرنے میں بڑے محتاط تھے، حدیث جب سنتے تو فرماتے قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ آپ نے ایسے ہی حضور سے سنا ہے. انہوں نے قسم اٹھانی، یہ احتیاط تھا. لیکن ساری زندگی جب مولا علی نے صدیق اکبر سے حدیث سنی کبھی نہیں کہا قسم اٹھائیں. کیوں؟ فرمایا سادہ کا ابو بکر جو کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے. یہ حیدر کرار کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت. فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی پھر بندہ پاک ہوتا ہے، وضو وغیرہ کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات پیچھے گزر گئی وہ روایت. وہ جو آئے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا حد لگا دیں، تو فرمایا تو نماز نہیں پڑھی؟ جی. فرمایا جا اللہ نے معاف کر دی. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ لوگ جب کوئی فاش کام کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، اللہ کا ذکر کریں، گناہوں کے لیے بخشش مانگیں. اسے کہا گیا ہے اپنا دعا، اپنا نماز استغفار، بخشش طلب کرنے کے لیے دعا کرنا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑا پیارا ایک ردم سے لکھا ہے کہ بندہ نئے کپڑے پہن لے، نئے کپڑے، توبہ کرنے کا طریقہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بڑا پیارا طریقہ. اور خدا کی قسم جو یہ کر کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو 100% قبول فرما لیتا ہے. طریقہ ہی کیا صوفی نے کمال کر دی. امام غزالی کہتے ہیں غسل کرے، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہن لے، انہیں خوشبو لگا لے، پھر مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کے بعد ٹوپی اتار دے، ننگا سر ہو جائے، کیونکہ ننگے سر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور پھر کیا کرے؟ اپنا جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لے اور پھر روئے کہ یا اللہ میں ذلیل ہوں، تو عزت والا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں عاجز ہو کے حاضر ہو گیا ہوں، میں نے اپنے جوتے اپنے سر پہ رکھ لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یا خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال لے کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کر رہا ہوں، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو معاف کر دے. امام غزالی فرماتے مصلی سے بعد میں اٹھے گا رب توبہ قبول فرما لے. اور یہ واقعی بڑا مجرب، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جو عاجزی سے آ گیا اللہ اس میں بڑی رحمت فرماتا ہے. تو فرمایا سے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، مگر ابن ماجہ نے اس آیت کو لاسٹ میں ذکر نہیں کیا. اور حدیث پاک میں بھی آتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. ریاض الصالحین میں پڑھ لیا آپ نے، یہ تعلیم امت کے لیے تھا. 1325 نمبر روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر به امر، جب آپ کو کوئی معاملہ آتا نا،
بڑا کام کوئی آپ کو درپیش آتا، صلی، حضور علیہ السلام نماز پڑھتے، کیا کرتے؟ کوئی مشکل وقت آتی نماز پڑھتے، جنگ لگی نماز پڑھتے ہو، یاد ہے میدان بدر میں نماز پڑھی اور دعا کی، کیا بات ہے، کیسا ایک انداز حضور کا نیاز تھا، اللہ اگر یہ فوت ہو گئے نا یہ تیرے غلام تو قیامت تک تجھے تیری عبادت کسی نے نہیں کرنی، تو یا اللہ یہ بندے نا تیرے میرے غلام تیرے بندے یہ نہ مرے، سبحان اللہ۔ تو صبح کو 3000 فرشتوں کے لشکر نازل ہو گئے، اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے روایت، تو ایسے ہونا چاہیے، مشکل وقت آئے نماز پڑھیں، کیا کریں؟ کروڑ وظیفوں سے اونچا وظیفہ نماز کا، نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، حدیث پاک میں جتنے یہ بتائے گئے ہیں یہ وظائف پڑھیں، ختم مجددیہ معصومیہ وہ یہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 بار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حدیث پاک میں بتایا کہ 500 بار آپ پڑھیں، یعنی یہ من ایک ایگزیکٹ تعداد تو نہیں بتائی گی، 500 بار مراد کثرت سے پڑھیں، اور اول آخر دروشی بھی پڑھ لیں، 100 مرتبہ، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنا 1326 نمبر روایت حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہمارے کیا ہوتا ہے 5 وقت کا بے نمازی بنتا ہے، ایک ٹائم مسجد نہیں جاتا، مشکل آ گیا منت مان لو، منت مان لو، اور یار نماز پڑھ تو اللہ کی منت، ٹھیک ہے منت کے من کو منت شرعی منت اگر مانی جائے اسے پورا کرنا لازم ہے، منت ماننا کوئی نہیں اس میں، لیکن بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو کروڑ منتیں مانی جائے، کیا یا نہیں وہ کر رہا۔ 1326 نمبر روایت حضرت برادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کس وجہ سے تو سبقت لے گیا مجھ سے جنت میں، یعنی تو آگے تیری وہی پچھلی حدیث کا خلاصہ ہے کہ تیری آگے آواز سنی، میں جنت میں داخل جب بھی ہوا مگر میں نے تیری جوتوں کی آواز اپنے آگے سنی، تیرے قدموں کی آہٹ، عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں نا میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا، 2، اب یہاں پہ آ گیا یہ کون سی رکھتے ہیں اذان کے بعد، کون سی نہیں، ہاں جی تحیۃ الوضو تو پیچھے گزر گئی، ہر اذان کے بعد 2 رکھتے، وہ مسجد میں پڑھتے تھے نا تو تحیۃ الرب المسجد ہو گئی، ٹھیک ہے، پیچھے گزر گئی تحیۃ الوضو، یہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو تحیۃ رب الوضو رب المسجد، مسجد ایک ہی بات ہے، خیر اپنے اپنے فہم کا فرق ہے۔ اچھا جی 2 رکعتیں میں پڑھتا ہوں، اور مجھے جب بھی حدث آتا ہے میں وضو کرتا ہوں، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ، اور میرا خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں لازم ہو گئی ہیں، جب وضو کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے مولا کے لیے وضو کیا ہے، تو وضو اللہ کے لیے کیا ہے تو شراب کی نماز بھی پڑھ لوں، تو یا رسول اللہ بس میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور ہر اذان کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ مسجد کی ہو گئی کہ مسجد میں آگے پڑھ لیتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا بہما، ان دونوں کی وجہ سے رب نے تجھے شان عطا فرمائی۔ امام ترمذی نے حدیث کو روایت کیا اور فرمایا حدیث حسن صحیح ہے۔ 1327 نمبر روایت عبداللہ ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام ہو یا بنی آدم کی طرف کوئی کام ہو، انسان سے کوئی کام ہو، وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر نماز پڑھے، بندے سے بھی کام ہو تو کیا کرے، سفارشیں نہ ڈلوائے، نماز پڑھے، پھر اللہ کی ثنا بیان کرے۔